لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فأحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إعادة موضع أحد ذكر مضمون جهاد والجهاد. جہاد چوتھی بات اعادہ موضع احد ذکر مضمون جہاد رابعہ. بڑی توجہ سے بات سنیں. سورت کا دوسرے حصے میں خاص مضمون جہاد فی سبیل اللہ، باقی سب مضمون اس کے ساتھ منسلک ہیں. یہ شروع ہونے سے پہلے چونکہ جہاد کا ذکر تھا، درمیان میں مترقہ کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے، عدت کے، رضاعت کے مسائل بیان ہوئے. اس لیے اگر تم آپس میں منظم ہو، اپنے گھریلو مسائل میں پیش کر جہاد فی سبیل اللہ سے ہوگا. اس لیے وہ مسائل بیان ہوئے. اب علم ترا، چونکہ جہاد کا ذکر وہ پیچھے تھا، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم ترا کی تعبیر کو بیان کیا گیا ہے. کیا نہیں دیکھا آپ نے وہ کو؟ اصل میں چونکہ جہاد کا موضوع تھا، درمیان میں مسائل آئے. ہم تو اصل میں وہ بات بیان کر رہے تھے جیسے خطیب کر رہا ہوں ایک موضوع پر، تو درمیان میں ایک بات آ گئی، اس کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے اصل میں یہ بات بیان کر رہا تھا. اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہے، اپنے موضوع کی طرف. علم ترا، جو کرو، ہم تو اصل میں جہاد کا بیان کر رہے تھے. کس کا بیان کر رہے تھے؟ وہ بود عہد جو پیچھے گزر چکا ہے. علم ترا سے اس کی طرف اشارہ دیا ہے کہ آؤ اپنے اصل مضمون کی طرف. وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. جیسے قرآن میں فرمایا علم ترا کے دو مطلب ہے، ایک رویت قلبی ہے، ایک رویت بصری ہے. مبتدئین نے بڑے مطلب دیا. علم ترا کیف فعل ربک بصبر، کیا آپ نے صابری کو نہیں دیکھا؟ وہاں موجود تھے
اس بات کا علم آپ تک نہیں پہنچا ہے. بعض دفعہ علم طرح سے اصل مضمون کی طرف اشارہ کروایا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ اصل جہاد فی سبیل اللہ کا مضمون تھا، درمیان میں اور مسائل آ گئے، تو علم طرح سے توجہ دلائی آ جاؤ اپنے اصل مضمون کی طرف. وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 قبل، یعنی حضور سے 1500-1600 سال پہلے کی بھی بات ہے. بنی اسرائیل کے علاقوں پر فلسطین کی قوم عمالقہ قابض ہو گئی. تو یہ لوگ موت سے ڈر کی وجہ سے اپنے علاقے ہی چھوڑ کر بھاگ گئے. بیٹا باتیں نہیں کرتے، آپ اٹھ کے جائیں. اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بہت اچھا بچہ روزانہ پڑھنے آتا ہے، یہ تو باتیں نہیں کرتا. شاباش، ادھر بیٹھ جاؤ، دھیان سے بات سنی، ٹھیک ہے؟ وہ مقابلے میں نہیں آئے، یہ سخت قوم ہے، ان کے مقابلے میں آئے تو جان جاتی رہے گی. موت کے ڈر کی وجہ سے علاقہ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے. تو ان بنی اسرائیل کے علاقوں میں فلسطینی قابض ہو گئے، عمالقہ والے قابض ہو گئے. یہ جدو بچے اگے جا کے مسلمان اللہ نے موت دے دی. سب کو کیا دے دی؟ شاہ صاحب نے کہا ہے جہاد سے اس لیے بھاگتے ہو کے مر جاؤ گے، موت تو نہیں چھوڑتی. موت تو جہاد سے ڈر سے بھاگتے ہو کہ جہاد میں مر جائیں گے، ورنہ موت تو نہیں چھوڑے گی، تم کہاں بھی جاؤ. یہ سمجھایا گیا ہے صاحب بھائی کہ موت کسی حال میں بھی نہیں چھوڑتی، اس لیے جہاد سے پیچھے رکھنا. موت کے ڈر کی وجہ سے جہاد سے پیچھے. تو جو اصل مضمون جہاد آ رہا ہے اس کی یہ تمہید ہے، اس کی یہ کیا ہے؟ تمہید ہے. آپ کو پہلے سمجھا دیں کیونکہ جہاد میں جان جائے کہ بھائی یا غازی ہے یا شہید ہے، تیسرا کوئی راہ نہیں، تیسرا کوئی راہ نہیں. اس لیے پہلے پکا کر دیا ہے جہاد میں موت سے ڈر کے نہ بھاگنا، کیونکہ موت کہیں بھی ہوگی تو چھوڑے گی. جیسا کہ اس قصہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے. یہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کا ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ کہ نہیں دیکھا ان لوگوں کو خرجوا من دیارہم جو نکلے اپنے گھروں سے وَهُمْ أُلُوفٌ حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. سامنے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. حَذَرَ الْمَوْتِ وجہ موت کے ڈر کی، موت سے بچنے کے لیے بھاگے کہ جہاد میں مر جائیں گے اس لیے بھاگے. فَقَالَ لَهُ اللَّهُ مُوتُوا بس ان کو اللہ پاک نے فرمایا موتوا مر جاؤ. تو مر گئے. ہو گیا ہوئے موت سے باقی تھے، موت سے. ثم احیاهم پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. نکلو نیچے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ہے. حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ البتہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولكن اکثر الناس لا يشکرون لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہیں. شکر گزار شکر نہیں. اور تمہید میں یہ بات سمجھا دی موت کے ڈر سے جہاد کو نہ چھوڑنا.
موت تو آخری ہی رہے گی. یہ دیکھ لو ہزاروں برس پہلے کا قصہ. یہ جہاز اس لیے بھاگے تھے کہ جہاد میں کہیں موت نہ آ جائے. ہم نے ان کو مار دیا اور بتایا کہ موت سے چھٹکارا نہیں. تو اصل مضمون جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اللہ کی راہ میں. وقاتلوا اگر یہ کہا ایسے الفاظ استعمال کی ہیں اس میں شبہ نہیں ہے، کیونکہ جہاد میں ہم نے کہا ہے پہلے جہاد نفس کرو، جہاد زبان کا بھی ہو جاتا ہے، جہاد قلم کا بھی ہو جاتا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اتنے میدان جہاد میں فی سبیل اللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور خوب جانو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. اللہ سنتا کیا مطلب؟ کون کس کو جہاد کی ترغیب دے رہا ہے اور کون کس کو جہاد سے متنفر کر رہا ہے. اللہ سب کی سنتا، سب کی جانتا ہے. بات سمجھے نا؟ دعوت و تبلیغ میں یہی ہوتا ہے. بات سمجھے کہ کون جہاد کی ترغیب دے رہا ہے اور کون جہاد سے متنفر کر رہا ہے. وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاد کرو، لڑائی کرو اللہ کے راستے میں. وَاعْلَمُوا، اور خوب جانو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہے سنتا جانتا. جہاد کے ساتھ ساتھ ذکر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہوگا. ذکر انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ہوگا. اس لیے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون شخص ہے جو قرض دے اللہ پاک کو قرض حسانہ. اللہ نے قرض لو نہیں، ترغیب دینے کے لیے فرما رہا ہے کہ قرض حسانہ، قرضہ دو ہمیں، قرضہ ہم بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس دیں گے، قرضے کے طور پہ دے دو. اللہ کہتا ہے قرضے کے طور پر ہی. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون شخص ہے جو قرض دے اللہ کو قرض حسن جس پر سود نہ لیا جائے. قرض حسنہ جس پر سود نہ لیا جائے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، دو گنا کر دے اس کے لیے اللہ، اضعافا کثیرہ، اور بہت زیادہ. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، کبھی مال گھٹے گا نہیں. اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، اللہ بڑا چڑھا کر تمہیں واپس دے گا. واپسی اجر و ثواب میں بہترین صورت ہے. دنیا میں مال نہیں کٹے گا تمہارا اور اجر و ثواب بھی مفت میں ملے گا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور وسیع کرتا ہے. جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، فراخ کر دیتا ہے. اس لیے اس بات سے مت ڈرو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال گھٹ جائے گا. نہیں نہیں نہیں، مال کے گھٹنے اور بڑھنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ظاہری طور پہ تمہیں ایسے لگ رہا ہے کہ مال گھٹ جائے گا، اور نہیں گھٹتا بھائی، مال نہیں گھٹتا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے نہیں گھٹتا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دو. اللہ اللہ تنگ کرتا ہے اور اللہ وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. جس قوم کے جیل میں حالات دینا وہ جو حکم فرمائے دینا. کئی بندیاں کو مارنا بڑی محبت ہوتی ہے، اس لیے ان کو مال خرچ کرنے کو ملے. تو بعض لوگ جو ہیں وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے ان کو والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے حدیث میں موجود ہے.
بعض قومیں مال سے چونکہ محبت بہت زیادہ کرتی ہیں تو انہیں اللہ کے راستے مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مفتی ظفر علی صاحب نے ایک قصہ بیان کیا ہے اس آیت کے ضمن میں روح المعانی کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم میں بندہ مر گیا تو حضرت جنازہ پڑھانے کے لیے گئے۔ اللہ پاک نے وحی کی کہ یہاں سے جلدی نکلو، میں نے اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، میں نے اس قوم کو کیا کرنا ہے۔ حضرت جنازہ پڑھایا، فوراً وہاں سے بھاگے، فوراً وہاں سے بھاگے۔ جب بعد میں واپس آئے تو دیکھا قوم تو ہلاک نہیں ہوئی۔ اے اللہ، وہ تو اپنے وعدوں میں صادق ہے۔ حضرت جبرائیل صاحب چونکہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، پوچھا کہ حضرت جی اللہ نے تو کہا تھا کہ میں نے اس قوم کو ہلاک کرنا، نکلو تو اس کو ہلاک نہیں کیا۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، میرے پیغمبر یہ قوم بڑی ہوشیار ہے، جب آپ جلدی سے نکل گئے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ کو معاملہ کو گڑبڑ ہے، اس لیے اللہ کا پیغمبر جلدی نکل گیا۔ تو ان کی خرابی یہ تھی کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے سیانے لوگوں نے کہا جو کچھ ہے نا ہر شے وچوں خرچ کرو، آٹا جے دے اودے وچ خرچ کرو، گندم جے دے اودے وچ خرچ کرو، کوئی ہور کھان پین دی چیز جیڑی چیز اودے وچوں اللہ راستے مال خرچ کرو۔ تو ان کے صدقات کی وجہ سے ہم نے مال کو عذاب کو ڈال دیا، عذاب کو کیا کر دیا، ایسا ارادہ نے ان کو عذاب کرنے کا کیا تھا۔ جو کہ جس وجہ سے ہم نے ان پہ عذاب کرنا تھا اسی پہ انہوں نے توبہ کر لی، اللہ کا راستے مال خرچے تو ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اور چونکہ وہ یہ کمی پیشی کرتے ہیں نا، خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے مال خرچ کرنے سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ الصدقہ ترد البلا، بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ صدقہ دینے سے بڑی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اللہ کے راستے میں، کیونکہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں مال خرچ کر رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر نے کہتے دادا اللہ نے سنا وہ دادا اللہ آگے سے کر ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک کر دے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سب زیادہ ہی کہ ڈاکٹر نے ایک گل دیکھ رکھے وہ سمجھ کرنا، ڈاکٹروں نے اور ماسٹروں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، ڈاکٹروں نے اور جو پرائیویٹ ماسٹر ہیں انہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پرائیویٹ ادارے وہ تعلیم و تربیت کے ادارے نہیں ہیں، وہ روزی کے اڈے بن گئے ہیں، تجارت کے اڈے بن گئے ہیں، اور ہاسپٹل لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے نہیں بنے، وہ تجارت کے اڈے بن چکے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر آئے روز نئے نئے مسائل نکالتے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، عوام پریشان ہو کے جائے ایسے خرچ کرتے ہیں۔ ماسٹروں نے تو معاشرے کی بات کرتا ہے، ماسٹروں نے تباہی پھیر کر اور بچے نہ پڑھا کے ٹائم جو رہے گا اللہ اللہ تنقل کا احمان اور اسی کرتا ہے، اسی کے طرف تم لٹائے جاؤ۔ آگے پھر ذکر مضمون جہاد ہے، آپ اٹھو ادھر ادھر کس کے بیٹے کیا کرتے ہیں آپ کے ابو؟ کدھر گھر آپ کا؟ اچھا، دھیان سے سمجھ سنو بیٹا۔ پھر جہاد کا ذکر ہے۔ ایسے بچے ہیں نا بنی اسرائیل والے بھاج کے بیت المقدس آ گئے، اپنے سارے علاقے چھڑ کے بیت المقدس وہ قوم مال کر اللہ سے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس میں حضرت شموئیل علیہ السلام تھے، اللہ کے پیغمبر۔ بیت المقدس جڑا مولوی فارغ ہوتا ہے نا اللہ کا نبی ہوتا ہے، پیغمبر ہوتا ہے، وہ تو اس دور میں حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے بیت المقدس میں۔
ان کو آ کر کہنے لگے چونکہ امیر اور بادشاہ کے بغیر جہاد نہیں ہوتا، آپ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیں تاکہ ہم جہاد کریں۔ حضرت چونکہ بنی اسرائیل کے حالات سے واقف تھے تو تعجب ہوا، میں دھیان نہ سوچ سمجھ لو، ایویں جوش شاید کی گل نہ کرو، کل اللہ جہاد کا حکم فرما دے کہ تھوڑے قدم اکھڑ جان اور تم بھاگ جاؤ میدان سے، تم میدان سے بھاگ، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ نہیں حضرت جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمارے گھروں سے ہم کو نکالا گیا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں نکالا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب ہم بھاگیں؟ بس پھر اللہ پاک نے جہاد کا حکم فرمایا، سارے نٹ بج گئے تو تھوڑے ہی ثابت قدم رہے، سارے نٹ بج گئے تو تھوڑے ہی ثابت قدم رہے۔ حضرت شمویل علیہ السلام سمجھتے تھے، پہلے ان کو جانتے تھے کہ اس طرح کے کرتوت کرتے ہیں، اس لیے دیکھو توجہ کرو۔ الم تر الی الملائی، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے بنی اسرائیل کے سرداروں کی طرف، من بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس سب کے بعد کے بعد، اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا، جب کہا انہوں نے اپنے نبی یعنی شموئیل علیہ السلام کو، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کرو، امیر مقرر کر دو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم، حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ کیونکہ شموئیل علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، انہوں نے فرمایا هل عصیتم، حل بمعنی قد ہے، کیا تم سے توقع ہو سکتی ہے، کیا مانا گیا، کیا تم سے توقع ہو سکتی ہے، ان کتب علیکم القتال والا تقاتلوا، اگر فرض کر دیا جائے تم پہ جہاد لڑنا، اللہ تقاتلوا، اور تم لڑو گے، تھوڑے دے توقع کی جا سکتی ہے کیونکہ تو ہی بڑی دفعہ میدان چھڑ کے بیٹھے، یعنی اگر تمہارے اوپر جہاد فرض ہو تو تمہیں نٹ جانا ہے۔ قالوا وما لنا، وہ آگے سے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہم کو، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم نہیں لڑیں گے اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم نکال لیں گے اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے، ہندی بھی یہی جہاد نہیں کریں گے، ساڑھے گھروں سے نکال دیتا ہے، کدوں کہ گھڑے ہیں آپ کے گھڑے ہم بہت نکال دیں، ہمارے گھروں سے ہمیں نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے ہمیں نکال دیا گیا، کیا اب بھی ہم جہاد نہیں کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، وہاں جب فرض کیا ان پر قتال جہاد، تولوا پھر گئے، تولوا الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، تھوڑے پیچھے ثابت قدم رہے، باقی پھر گئے۔ حضرت کو معلوم تھا ان کے پرانے کرتوت ایسے ہی ہیں، ان کے پرانے کرتوت ہیں ایسے ہی ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ہے ظالموں کو جانتا۔ چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے میر مقرر کر دو، تو حضرت نے میر مقرر کر دیا۔ وقال لهم نبیهم، کہا ان کو ان کے نبی نے یعنی شموئیل علیہ السلام نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ نے چن لیا تمہارے لیے، مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ کس کو امیر ہے؟ طالوت کو۔ قالوا انا یکون له الملک، انا بمعنی تعجب، انا بمعنی انکار کے لیے نہیں کہا، نبی کی بات کا انکار نہیں کیا انہوں نے، بلکہ تعجب کیا ہے، کہنے لگے تعجب کی بات ہے۔ کہاں ہو سکتا ہے یکون لہ الملک علینا، کہ یہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہی کرے، بڑے تعجب کی
بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، حالانکہ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ مستحق ہیں، ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ مستحق ہیں۔ دوسری بات وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں وسعت دی گئی اس کو مال میں سے۔ توجہ کریں بھائی، بہتر دیکھو، بنی اسرائیل میں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے لاوی بن یعقوب، اس کی اولاد سے پیغمبر پیدا ہوتے تھے، اور ایک حضرت کا بیٹا تھا یہودا، اس کی اولاد سے بادشاہ پیدا ہوتے تھے۔ اور طالوت علیہ السلام نہ لاوی کی اولاد سے تھے اور نہ ہی یہودا کی اولاد سے تھے، تو انہوں نے اس پہ تعجب کیا کہ یہ ہمارے اوپر کیسے امیر ہو سکتا ہے، نہ تو یہ لاوی کی اولاد سے ہے نہ یہودا کی اولاد سے، ہم زیادہ مستحق ہیں بادشاہت کے اس سے، اور اس کو مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی، مالدار بھی نہیں۔ تو تعجب سے انہوں نے یہ بات کہی، بات سمجھے، کیونکہ حضرت طالوت علیہ السلام ہے مالدار نہیں تھے۔ سوچو سمجھ، بعض کہتے ہیں طالوت جیسے دباوت کا کام کرتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کاشتکار تھے، بعض کہتے ہیں پانی پلانے والے تھے۔ یہ بات لکھوائی مفتی عیسیٰ صاحب، بات سمجھے، ان کے ادھر توجہ ہے، اس کا تو کاروبار کیسے، تو مالدار نہیں ہے، یہ ہمارا میر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بھی اپنی آخری عمر میں اسامہ بن زید بن حارثہ کو امیر ایک لشکر کا امیر مقرر کیا تھا، اور اس میں اجل صحابہ کرام معمول تھے، حضرت بکر، حضرت عمر، اور امیر کون تھے؟ اسامہ بن زید بن حارثہ، آپ کے جو متمنا بیٹے تھے ان کا بیٹا۔ تو صحابہ نے حضرت بکر سے کہا آپ معمول ہو رہے حضور سے، میں حضور نے مقرر کیا۔ جب بات حضور کے پاس پہنچی، حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم باتیں کرتے ہو، تم اس کے باپ کو باتیں کرتے تھے، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور اسی لشکر کی روانگی کے درمیان میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی، وفات کے معاملات ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے، یہ چونکہ لشکر بھی راستے میں تھا تو وفات کی خبر سن کے واپس آ گیا تھا، تو سب سے پہلا کام حضرت ابوبکر نے کیا اسی لشکر کو پہنچا، اور اسامہ بن زید ہی کو امیر بنا دیا۔ جس کو حضور نے امیر بنایا ہے ہم اس کو کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ عمر میں بھی چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی محبت کرتے تھے۔ اور بھائی اللہ جو امیر مقرر کرتا ہے اللہ کا پیغمبر، اس میں مصلحتیں حکمتیں ہوتی ہیں جو کسی وقت سمجھ میں نہیں آتی، اس میں بڑی مصلحتیں اور بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جو کسی وقت سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس قوم نے سب سے پہلے اعتراض کر دیا کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، نہ تو نبوت کے خاندان میں سے ہے نہ بادشاہت کے خاندان میں سے ہے۔ تو اس کے امیر ہونے کی 3 وجہ حضرت نے بیان فرمائی۔ کتنی وجہ بیان فرمائی؟ 3۔ پہلی وجہ قال ان اللہ اصطفاہ، یہ کوئی عام بندے کا چناؤ نہیں ہے، اللہ کا چناؤ ہے۔ کس کا چناؤ ہے؟ اللہ کا چناؤ ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے حاشیے میں لکھا ہے حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا جو آپ کے پاس عصا ہے، عصا، اس عصا کے برابر جس کا قد ہوگا وہ ان کا امیر ہوگا۔ حضرت عصا سے پاپا، تو طالوت علیہ السلام کا قد اس عصا کے برابر تھا، اس عصا کے کیا تھا؟ تو نے فرمایا یہ اللہ نے چنا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اس کو تم پہ چنا ہے۔ اللہ کے چناؤ پہ اعتراض مت کرو، اس میں حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں، بس بغیر چون چرا کیے تسلیم کرو۔
یہ تمہارا نبی ہے. دوسری وجہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. وہ زیادہ مضبوط ہے علم میں اور جسم میں. علم میں اور علم میں بڑا مضبوط ہے اور جسم میں بڑی طاقت ہے. واہ سبحان اللہ. پورا کمانڈر ہے. سمجھے گی نا, پورا کمانڈو ہے. اس لیے اللہ پاک نے اس کا چناؤ کیا ہے. مجاہد وہ ہوتا ہے تعلق رسی اللہ جس کے جسم میں پوری طاقت ہو, اس کو پوری مہارت ہو جہاد میں. صحابہ کا تیر کمان, گھوڑ سوار, یہ سب سیکھتے. سبحان اللہ. مجاہدین کے بڑے بڑے واقعات ایسے ہیں, ہر بڑا واقعہ. ہندوستان میں ایک ایسا شخص ہے جس کی برکت سے ہندوستان میں دین پھیلا. شاہ ولی اللہ کے خاندان میں شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. ہم بالا کوٹ میں گئے, ہماری بدقسمتی کی حضرت کی قبر پر ہم نہ جا سکے. وہ پہاڑ کے اوپر تھی تو نیچے دریا کے کنارے پر آپ کے پیر و مرشد سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ, جن کی معیت میں حضرت جہاد کرتے ہوئے بالا کوٹ میں شہید ہو گئے, دونوں بزرگ. وہ عام قبرستان میں مسجد کی بیک سائڈ پہ حضرت کی قبر ہے, بالکل دریا کے کنارے پر سید احمد بریلی رحمت اللہ. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ علم میں اور جسم میں بڑے مضبوط انسان تھے. علم سے وہ نہریں پھیلے, توحید و سنت کے وہ کارنامے ہندوستان میں ہوئے جو پہلے نہیں ہوئے ہندوستان میں. اور جسم کے لحاظ سے کہتے ہیں سکھوں نے حضرت کو قتل کروانے پہ 2 بندوں کو مقرر کیا تھا. 2 بندوں. تو جب وہ گئے تو حضرت مسجد کے صحن میں ٹہل رہے تھے تپش میں. جون جولائی کی تپش تھی, جس سے پتھر اور جگہ بہت زیادہ گرم تھی. ننگے پاؤں ایسے اس کے اوپر جناب ٹہل رہے تھے. وہ جو بندے قتل کرنے کے لیے آئے تھے وہ یہ تو بندہ بڑا کام کا ہے. حضرت کے روب سے واپس چلے گئے. کتنے کتنے دن بھوک رہنا, ایسے تپش میں چلنا, پانی میں تیرنا, جسم کی مضبوطی کو ایسے پکا کیا ہوا تھا. لوگ بھی نشر کرتے ایسے سید طاولہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ ہے. وہ حیات میرے شریعت میں لکھا ہے گجرات میں حضرت نے تقریر کی کو من دستی 147 دفعہ لا کے دکھا دیا. انگریز کی حکومت تھی تو حضرت کی کلائی اتنی موٹی تھی تو اس کے لیے ہتھ کڑی اسپیشل بنائی ہوئی تھی. عام قیدیوں والی ہتھ کڑی حضرت کو پوری ہی نہیں ہے, اسپیشل ہاتھ گڑی بنائی ہوئی تھی سید طاولہ شاہ صاحب بخاری. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ جسم میں اور علم میں ان کو بڑا مضبوط کرتا ہے. جسم میں اور علم ان کو کیا کرتا ہے, بڑا مضبوط کرتا ہے. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. یہ دوسری وجہ ہے, یہ بڑا مضبوط ہے علم میں اور جسم میں. استاد جی ایک واقعہ سناتے تھے یہاں منڈی بہودین کے ایک عالم تھے. وہ روزانہ 1 مٹکا دودھ کا پیتے تھے. 1 مٹکا دودھ کا پیتے ہیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں بھائی دودھ پینے والے. ماسٹر رحمت اللہ صاحب اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے, بخشش فرمائے. عصر کی نماز کے بعد مسجد میں تھے ہم, تو تاری والا سے یہ جو زین ہے ان کا نانا ابو حنیف وہ آئے تھے. تاری والا نازیہ کے گاؤں کے ہوتے ہیں. تو وہ ملے بیٹھے, جب وہ چلے گئے تو ماسٹر صاحب نے بات سنائی کہ اسکول میں ٹیچنگ کے دوران ہماری ڈیوٹی لگی تھی ادھر بطالہ میں یا تاری والا میں. تو یہ حنیف صاحب چونکہ ڈیرے دار آدمی ہیں
ان کی بھینسیں وغیرہ گائیاں وغیرہ تھیں. ماسٹر صاحب کہتے ہیں ایسے بھینس جو کہ دونوں مار کے لائے نہیں صاحب، تو میں نے بیٹھے بیٹھے ہی دونوں ادھر ایسے پی لیا، دودھ کا دونوں ایسے ہی پی لیا. بڑے جوان آدمی تھے ماسٹر صاحب، بڑے نائس، بڑے اچھے اخلاق والے. اللہ ان کو طریق رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. اچھی توحید والے، نمازی، اچھے اخلاق والے. تو یہ بات انہوں نے مجھے سنائی کہ میں بیٹھے بیٹھے دوڑا پی گیا. تو وہ انی والا میں تھے ایک عالم، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے سبق پڑھاتے تھے. تو ایک آدمی ان کو روز تنگ کرتا تھا. حضرت نے اس کی باں پھاڑ لی اور لا گئی، اور بات تو بڑی لمبی ہے جو استاد نے سنائی، میں مختصر کے ساتھ وہ حضرت نے انہوں نے باں پھاڑ لی اور وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے شرک کے بارے میں آئندہ. تو وہ لا گئی اور حضرت نے دھونے نہ کرے اور دے رہا ہے روز دودھ پی لے تو چڑھایا گئے. میں چڑھاوا دے بتا دے. تو اللہ پاک نے بعض لوگوں کو علم میں اور جسم میں مضبوط کیا ہوتا ہے. ان میں سے ہے حضرت طالوت علیہ السلام، جو علم میں بھی مضبوط ہے اور جسم میں بھی کیا تھے. جس زرقائی کا نام سنا ہے، زرقائی نا، یہ ابھی 2 سال پہلے شہید ہوا ہے. اسامہ بن لادن کا بڑا قریبی ساتھی. کرنا کہ کو پھاٹا دھریا نا. اللہ اس کا میں نے کالم پڑھا تھا اخبار میں جب وہ شہید ہوا. بس عراق میں بیچارہ شہید ہو گیا، مخبری ہوئی ایسے طریقے سے. اس کا جسم بڑا مضبوط تھا، بڑی ٹریننگ کرتا، بڑی اس کی دوڑ تھی اپنے جسم کی، اس نے بڑی ورزش کر کر کے مضبوط کیا. بس دھوکے سے بیچارہ ادھر مخبری ہوئی، امریکہ کی فوج کے ہاتھوں سے شہید ہو گیا. اسامہ بن لادن کا بہت ہی قریبی ساتھی تھا. مجاہدین کے ایسے حالات ہوتے ہیں، جہاد وہی کر سکتا ہے جس کا جسم مضبوط ہو. سمجھے کہ نہیں؟ دے یار نہیں ڈانٹے نہ سکے بندہ. وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. رسول اسلام کو اللہ نے دوسری وجہ سے تمہارا مقرر کیا ہے بادشاہ، اس لیے کہ وہ زیادہ مضبوط ہے علم میں اور جسم میں. تیسری وجہ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ. یہ بادشاہ تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے. اس کے لیے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو اللہ پاک یہ چناؤ اللہ نے کیا ہے. چناؤ کس نے کیا ہے؟ اللہ واسع علیم، وہ بڑا وسیع ہے اور علم ہے جانے والا. کہ چوتھی وجہ توجہ کریں، چوتھی وجہ حضرت مولا صاحب نے یہ بتائی کہ وہ صندوق جس میں تمہارے لیے اطمینان ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باقیات اور ملاقات ہیں، وہ صندوق چونکہ انہی جالوت والی قوم کے پاس ہے، تو اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ صندوق ان کے پاس آ جائے گا. وہ صندوق ان کے پاس کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا. کہتے ہیں جس علاقے میں وہ بنی اسرائیل والوں سے چھینا ہوا تھا، جالوتیوں نے بنی اسرائیل والوں سے کیا کیا تھا؟ چھینا ہوا تھا. اس میں برکات یہ بھی بتاتا ہوں. تو جس علاقے میں وہ صندوق پڑا تھا، اللہ نے وہاں پہ وبا ڈال دی، بیماریاں. تو انہوں نے کہا انہوں کنڈوں کی ہیلی کرے تھا، انہوں نے کہا انہوں کنڈوں کی ہیلی کرے تھا. تو انہوں نے بیلوں کے اوپر لاد کر وہ ایسے چھوڑ دیا. تو فرشتوں نے ان بیلوں کو ہانک کر حضرت طالوت کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا لا کے. اور بعض مفسر نے لکھا ہے بیلوں کی ضرورت نہیں پڑی، فرشتے ہوا دے وچ اڑا کے لے آئے تے انہاں سارے لوگوں کے سامنے طالوت علیہ السلام کے سامنے آیا تاکہ انہوں پتہ چلے کہ تہاڈا بادشاہ طالوت ہے. تو اس کے بادشاہ ہونے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہ جو برکات والا صندوق تم سے چھینا ہوا ہے وہ تمہارے پاس واپس آئے گا.
وہ تمہارے پاس کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اس میں تورات کے ٹکڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور دعائیں فرض تھی، یعنی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الکریم، سبحان رب العرش العظیم۔ یہ آخر تک دعا ہے الحمد رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزت مغفرتک۔ اور اس دعا کو دعائے مشاہدہ بھی کہتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں۔ یہ دعا کا ٹکڑا بھی اس میں موجود تھا۔ یہ برکات تھی اس صندوق میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب جہاد میں جاتے تو اس دوغچے کو آگے رکھتے تھے، تو اللہ پاک فتح نصیب فرماتے تھے۔ اللہ پاک کیا کرتے تھے؟ فتح نصیب فرماتے تھے۔ وقال لهم نبیهم، اور کہا ان بنی اسرائیلیوں کو ان کے نبی شعیب علیہ السلام نے، ان آیت ملکی، کہ بے شک اس طالوت کے بادشاہ ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ آئے گا تمہارے پاس وہ تابوت، صندوقچہ، وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، جس میں سکون کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف، وبقیۃ مما ترک، اور باقیات ہیں اس میں چھوڑی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی آل کی اور ہارون علیہ السلام کی آل کی، موسیٰ ہارون کی اولاد کی باقیات ہیں اس میں، تحملہ الملائکہ، اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے۔ وہ جو بہلوں کا ذکر ہوا تطبیق یہ ہے، انہوں نے بہلوں پہ لاد لیا اور فرشتے ان کو ہانک کر حضرت کے دروازے پہ لے آئے، یا جیسے مفسر نے فرمایا کہ فرشتے ان کو ہوا میں اڑا کر اڑائے اور سب لوگوں کے سامنے طالوت علیہ السلام کے سامنے لا کر صندوق رکھ لیا کہ اب تسلیم کرو کہ یہ طالوت تمہارا کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان والے، اگر ایمان والے ہو نا تو پھر تمہارے واسطے نشانی موجود ہے۔ اور جی بادشاہ مقرر ہو گیا، اب جہاد کے لیے تیار ہو گئے لاکھوں کا لشکر، حضرت نے تیار کیا ہو یہ جہاد واسطے تیار ہو، کس کے مقابلے جانا ہے؟ جالوت کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں جانا ہے۔ کہتے ہیں حضرت نے جوانوں کو تیار کیا، جوانوں کو 80 بعد 90,000 لکھا ہے، بعد 80,000 کا لشکر لکھا ہے، تیار ہو گیا۔ اب یہ لشکر جہاد کے لیے نکل پڑا، اتنی بڑی تعداد میں یہ لشکر جہاد کے لیے، چونکہ جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو درمیان میں مخلص بھی ہوتے ہیں اور غیر مخلص بھی، منافق بھی ہوتے ہیں، اور اگر منافق میں جانے جہاد میں چلے جائیں تو سوائے خرابی کے اور کچھ نہیں کرتے، اس لیے اللہ نے راستے میں آزمائش ڈال دی تاکہ یہ ہو جائے پیچھے رہ جان تے مخلص صرف اگے جان، مخلص صرف کی ہونا اگے جان، اور پوتر ہے رحم نہ کرے۔ لو جی حضرت طالوت علیہ السلام لے کر ان کو نکلے، سخت گرمی کا موسم تھا، پیاس بڑی سخت لگی تھی ان کو، آگے آگی نہر، اللہ نے حکم فرمایا حضرت ان سے کہیں اس سے پانی نہیں پینا، تو پیاس نہ مرا دے، گرمی ہے، ہاں جی امیر کی طاعت بھی لازم ہے، میں جو پانی نہیں پینا، جن نے پانی پیتا وہ ساڈا نال نہیں، اور جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ، مگر یہ کہ ایک چلو بھر کے پی لے، مگر یہ کہ ایک چلو بھر کے پی لے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے 3 جماعتیں ہو گئی، وہاں نے چکا دبا کے پانی پیتا، اور کچھ نے حکم کے مطابق ایک چلو پیا، اور کچھ نے کچھ بھی نہیں پیا۔ جنہ نے پیتنا چنگا ٹکا کے پانی وہ نہر بھی نہیں کراس کر سکے، اتنے ڈیر ہو گئے، فرمایا ہم سے تو نہیں چلا جاتا بھائی، آزمائش میں ڈال دیا تھا اللہ نے، پانی پی کے اتنے ڈیر ہو گئے، ہم سے نہیں بھائی جایا جاتا، وہ جن وہ جو اللہ نے سارے دی وانڈے چھٹی کر کے نا اتنے ہم بٹھا دیا۔
اب چلے گئے آگے دوسرے جو حضرت تھانوی نے فرمایا. آگے جب جالوت کا لشکر دیکھا، کہتے ہیں 3 لاکھ کا یا 6 لاکھ کا لشکر تھا، ایڈا بڑا لشکر. اور یہ جو نہر کراس کرنے والے تھے طالوت کے ساتھ، یہ 313 تھے. یہ کتنے تھے؟ 313 تھے. میدان بدر کی تعداد بھی 313 تھی. جنہ چلو پر پانی پیتا نا، حضرت تھانوی کی تحقیق کرتا انہاں جو لشکر ویکھیا نا، انہاں ہوئے بڑا بڑا لشکر ہے. ہمارے تھوڑے سے بندے ہیں، انہوں نے کچھ کرا دیا، انہوں نے تو کچھ کرا دیا. جنہوں نے کچھ نہیں پیا تھا وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. وہ بڑیاں چھوٹیاں جماعتاں نوں اللہ نے وڈیاں وڈیاں جماعتاں دے فتح دیتی ہے. ثابت قدم رہو، پریشانی ہونا، اللہ فتح دے گا. حضور کو اور صحابہ کو اس میں یہ بات اس امت کو سمجھا دی کہ فتح کا دار و مدار لشکر کی قلت اور کثرت اور ساز و سامان کے دار و مدار پہ نہیں ہے. فتح کا دار و مدار اللہ کی مدد اور نصرت سے ہے. اللہ کی مدد اور نصرت. اس لیے صحابہ کرام کی جماعت ہم بارہا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی جماعتوں پر فتح دیتے رہے ہیں. اللہ کی فتح نظر آتی ہے. اس لیے تعداد اور ساز و سامان کی طرف مت نظر کرو. اپنا تعلق، اپنی نظر، اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف کرو. وہ قلت کو کثرت پر غالب کرتا ہے. وہ قلت کو کثرت میں کیا کرتا ہے؟ غالب کرتا ہے. دیکھو جی، فلما فصل طالوت بالجنود، آج جب علیحدہ ہوا طالوت اپنے لشکروں کے ساتھ، بڑا لشکر تیار ہو گئے، جب ان کے ساتھ علیحدہ ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ نے کہا بے شک اللہ آزماتا ہے تم کو ایک نہر کے ساتھ. یہ دراصل جو نہر آئی نا، اللہ تمہاری یہاں آزمائش کرتا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، پر جس شخص نے اس نہر سے پیتا فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. پتر میں تینوں چھٹی کرا دینی ہے، ادھر آ جاؤ، سمجھ گا پانے. فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص پانی نہیں دینا. فمن شرب منہ فلیس منی، جو شخص پیے گا اس میں سے فلیس منی، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ومن لم یطعمہ، اور جو نہیں چکھے گا فإنہ منی، بس وہ میرے ساتھ ہوگا. 2 جماعتیں ہو گئی. تیسری جماعت اللہ من وطرف غرفۃ بیدہ، مگر یہ کہ بھر لیا اس نے ایک چلو، ہاتھ سے چلو بھر لیا، چلو بھر کے پینے. حضرت ہمیں معلوم ہوتا ہے 3 جماعتیں ہو گئی. تو وہ اگے جا کے جنہیں آخر نا ایڈا لشکر کا ہی نہیں مقابلہ کر سکتے. وہ چلو بھر پانی پینے والے تھے. جنہیں رج کے پیتا وہ تو نہر نہ کراس کر سکے، وہ تو آگے جا ہی نہیں سکتے. فشربوا منہ، چنگا کہا کہ ہم آپ کو پیتا. پھر انہوں نے پیا وہاں سے. الا قلیلا منہم، مگر بہت تھوڑے ان میں سے. وہ 313 تھے، وہ 313 تھے. باقیاں چنگا ٹکا کے پانی پیتا، نہر بھی نہ کراس کر سکے. اللہ نے تھے چھانٹی کر دی تھی. تو ہٹا ہوتے کوئی کام نہیں، تو نہیں تھی واپس آ جاؤ، تو واپس آ جاؤ. فلما جاوزہ، جب حضرت پار ہوا طالوت، اس نہر کو کراس کیا ہوا اس نے. والذین آمنوا معہ،
اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے انہوں نے بھی نہر کراس کی. قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود. انہاں جدوں اگے لشکر ویکھے توڑا ہی توڑا, اسلحے سے لیس, زیروں سے لیس, اتنا سخت لشکر, تعداد جو لشکر جدھر دیکھو لشکر ہی لشکر دیکھے. تو حضرت کی تحقیق کے مطابق جنہ چلو پر پانی پیتا سی, جنہ چلو پر جنہ رج کے پیتا ہی وہ تو نال نہ آئے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود. ہمارے اندر طاقت نہیں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کرنے کی. 313 کتنے لکھاں دی تعداد, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, کوئی موازنہ ہی نہیں. یار یہ محمد اوپر سے گرنا جائے اس کو سمجھا, یہ بچوں کو سمجھا. قال الذین یظنون, یظنون یقین کے معنی کہا انہوں نے جن کو پختہ یقین تھا. اس سے وہ جماعت مراد جنہوں نے پانی چکھا بھی نہیں تھا. انہم ملاقو اللہ, اور بے شک کوئی اللہ نو ملن والے ہو. یہ فتح نہیں کہ شہید ہو گئی, شہید ہو گئے, اس کو ثابت کرا. کم من فیات قلیلہ, کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالبت فیاتن کثیرۃ باذن اللہ, غالب کیا ہے اللہ نے, وہ بڑی جماعت ہو گئے اللہ کے حکم سے. کتنی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور ثابت قدم رہو, ثابت قدم, لشکر نہ دیکھو, اللہ دی مدد تے نصرت امتحان کرو, اللہ دی مدد تے نصرت امتحان کرو. لو جی, ولما مرضوا لجالوت, جب وہ سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکروں کے, قالوا ربنا, کہہ لگے اے ہمارے رب, افرغ علینا, اندھیل دے ہمارے اوپر. مفتی صاحب کے پاس تفسیر پڑھ رہے تھے تو مفتی صاحب, میں قریب تھا, مینو آتے نے افریق دا مینا پنجابی دس کیے, افریق دا مینا پنجابی دس کیے. میں نے استاد کا مطلب انہوں نے آخیا یا اللہ ڈول دے ساڈے ہوتے, ڈول دے ساڈے. استاد جی بڑے خوش ہوئے. افرغ علینا صبرا, اندھیل دے ہمارے اوپر صبر کو, اللہ ساڈے دے صبر نو ڈول. وثبت اقدامنا, اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو, اللہ بڑھتا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور مدد کر ہمارے کافروں کے مقابلے میں. اے اللہ صبر دے سانو تے ساڈے قدموں نو ثابت قدم رکھ تے اپنی مدد بھی نازل فرما. یہ مجاہدین کا وطیرہ ہے. ان کی توجہ ساز و سامان لشکر پر نہیں ہوتی, اللہ کی مدد اور نصرت پر ہوتی ہے, اللہ کی مدد اور نصرت پر ہوتی ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے اللہ اڈیل دے ہمارے اوپر, یعنی صبر کو ہمارے اوپر الٹا دے. وثبت اقدامنا, اور ثابت قدم رکھ ہم کو. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ڈول دے سب مدد کر ہمارے کافروں کے مقابلے پر. فہزموہم باذن اللہ, پس شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے. انہوں نے ان کو اللہ کے حکم سے کیا دے دی, شکست دے دی. عقل تو نہیں مانتی, 313 نے لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دی. 313 نے لاکھوں کے لشکر کو شکست دے دی. وقتل داؤد جالوت, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. توجہ کریں, اس جالوت کو کس نے قتل کیا؟ اس داؤد علیہ السلام سے وہی ہیں جن کو اللہ نے زبور عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. حضرت داؤد علیہ السلام کے والد محترم اور 6 بھائی ان 313 میں شمار تھے. ان 313 میں کیا تھے؟
اور حضرت داؤد علیہ السلام بکریاں چراتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ بکریاں. توجہ کرو، بکریاں چراتے تھے. اور فلاخن چلانی بہت تیز آتی تھی، جس کو پنجابی میں غلیل کہتے ہیں. غلیل میں پتھر ڈال کے ایسے چلانا. اس میں فلاخن ہوتی تھی جس کو چلاتے تھے. حضرت کا نشانہ بڑا پکا تھا. حضرت ویکھن واسطے اتھے آئے سی، دیکھنے کے لیے وہاں آئے تھے کہ ویکھن والا کیڑا ہاردا تے کیڑا جیتدا ہے. اللہ اکبر. جب آمنو سامنے ہوئے لشکر تو کافروں کا جو سردار تھا آمنو سامنے ہوئے. آگا جا کے بیچدا ہے. کہتے ساڈیاں عورتاں مطالبہ کرن گے. اچھا جالوت نکلا مقابلے میں. مبارز کے لیے بتا اپنے لشکر نو آندا تسی پیچھے رہو، میں کلے ہی بڑا انہاں نو، میں کلے ہی بڑا. وہ سارا جسم اس کا لوہے میں غرق ہوا تھا، زرہ پہنی تھی، سر میں خود پہنا ہوا تھا، صرف یہ ماتھا یہ پیشانی اس کی نظر آتی تھی تھوڑی سی. اپنے لشکر نو آندا تکبر میں آ گئے، آندا پیچھے رہو تہاڈی کوئی لوڑ نہیں، میں کلے ہی انہاں نوں پورا جانا. اللہ. حضرت طالوت علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کے والد کو بلایا، فرمایا تیرے کنے پتر آئے نے، انہوں نے میرے سامنے کر. وہ 6 بیٹے تھے بڑے شی جوان، وہ سامنے کیے. میں اور بھی کوئی فرمایا ایک نال لے آتا ہے بکریاں چرانا پہ آئی. وہ حضرت کے باپ نے آگے نہیں کیا تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا قد چھوٹا تھا، اس کو آگے کیا. اس کو بلایا حضرت طالوت نے، کہا بیٹا سناؤ کرو گا مقابلہ؟ کہا میں اس کو قتل کروں گا. حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں انہوں قتل کرا. سبحان اللہ. فلاخن میں پتھر ڈالا، وہ چلایا تو وہ جو اس کی پیشانی پہ جگہ خالی تھا اس سے آر پار ہو گیا. ایک ہی نشانے میں جالوت کا قصہ تمام ہوا. جب وہ مارا گیا تو لاکھوں کے لشکر پہ ایسا روب اللہ نے ڈالا. انہوں نے کہا ساڈا میر مارا گیا نٹھو میدان چھڑ کے نظام مارے جانے. وہ لاکھوں کا لشکر میدان چھوڑ کے کیا ہو گیا؟ اللہ نے اس طریقے سے طالوت علیہ السلام کے چھوٹے سے لشکر کو بڑے لاکھوں کے لشکر پر فتح عطا فرما دی. اس میں امت مسلمان کو بتایا میں تعداد کی طرف مت نظر کرو، اسباب و ساز و سامان کی طرف مت نظر کرو. ہم نے نہتی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو، بڑے بڑے لشکر جو اسلحے سے اسائش تھے مسلح تھے ان پہ ان کو غالب کیا. ہم تمہیں بھی ان پہ کیا کریں گے؟ کافروں پہ غالب کریں گے. اللہ. وقتل داؤد جالوتا، تو قتل کیا جالوت کو داؤد نے. کس نے قتل کیا؟ داؤد علیہ السلام نے. تو حضرت طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا. حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا. اللہ رب العزت نے وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، بادشاہی داؤد کو عطا فرمائی. حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی عطا فرمائی. وَالْحِکْمَةُ، اور حکمت و بصیرت. وَعَلَّمَهُ بِمَا يَشَاءُ، اور سکھلایا اس کو جو چاہا. اور اللہ کی تعلیم سے بناتے تھے، اللہ کی تعلیم سے بناتے تھے. ہاتھ پیغمبر کا ہوتا تو یہ زرہ بن جاتی. ہاں سمجھے گا نہیں؟ لوہا اللہ نے مسخر کر دیا تھا. لوہا لوہے کو گرم کر کے نرم کرتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے لوہا مسخر تھا. وہ جیسے جیسے چاہتے ہاتھ سے ایسے اس کو پھیرتے جاتے، زرہ بناتے تھے. مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک زرہ 12,000 میں فروخت ہوتی تھی. 12,000 جی ہاں، ایک زرہ 12,000 اشرفی کی فروخت ہوتی تھی. 12,000 اشرفی کی ایک زرہ فروخت ہوتی تھی. ہاتھ پیغمبر کا ہوتا، اللہ کی تعلیم سے اس کو بناتے تھے. سبحان اللہ. اللہ نے بادشاہی بھی عطا فرمائی، حکمت بھی عطا فرمائی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. ہاں سمجھیں، یہ وہی داؤد علیہ السلام ہے، وہ زبور عطا فرمائی. اور زبان اتنی خوشی الحانی
سبحان اللہ. جب داؤد علیہ السلام زبور کو پڑھتے تھے، زبور کو پہاڑ بھی مسخر ہو جاتے، ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی مسخر ہو جاتے. اتنی پیاری آواز میں پڑھتے تھے. آواز میں جادو ہوتا ہے. آواز میں کیا ہوتا ہے؟ پڑھے پڑھے آواز ہوتے ہیں. قرآن پڑھو تو آواز میں ایسا جادو پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کو مسخر کر دیتا ہے. لیکن اس میں انسان کے اختیار نہیں، اللہ کی دین. وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی اس کو اللہ نے بادشاہی اور حکمت اور علم سکھلایا جو چاہا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، وجہ مشروعیت جہاد. اولا جہاد کیوں مشروع کیا گیا ہے اس کی وجہ اللہ ہے. جہاد کیوں مشروع کیا گیا ہے اس کی اللہ نے کیا کیا ہے وجہ بتلائی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر نہ ہوتا روکنا اللہ کا لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. اس جالوت کے مقابلے چ طالوت کو اللہ نہ کھڑا کر دے تے اونے دے فساد پھیلا دینا. ایویں ہی اللہ پاک ظالمہ کے مقابلے اپنے بندے کو کھڑا کرتا ہے تاکہ انہوں نے فساد کو زمین کی ہوئے. اس لیے جہاد مشروع کیا گیا ہے. اس لیے جہاد کیا کیا گیا ہے؟ مشروع کیا گیا ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ پاک بڑے فضل والے ہیں جہان والوں پر. اللہ بڑے فضل والے، یہ اللہ نے فضل کیا ہے جو جہاد مشروع کر دیا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ظالم و جابر لوگ وہ لوگوں کو کیا کر دیتے؟ زمین میں فساد پھیلاتے، ان کو دباتے. اس لیے جہاد کا حکم فرمایا ہے تاکہ ظالموں کی گردنیں ٹوٹیں اور زمین پر فساد نہ پھیلے. آگے جملہ وہ تعالیٰ پر صداقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ کریں کہ کیسے تسلی ہے جو مفسرین نے لکھی ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھو، ان کے ساتھی کیا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات دیکھو، اے نبی جی آپ کے ساتھ بھی مخلص ہیں. اس لیے جہاد میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو ثابت قدم رہنا، پریشان نہیں ہونا. اس میں تسلی فرمائی ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پہ ٹھیک ٹھیک پڑھتے ہیں. ہزاروں برس پہلے کا یہ قصہ، آپ سے 1600 سال پہلے کا یہ قصہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کا قصہ ہے جو ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں. اور جس پہ ہم وحی کرتے ہیں وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے. وہ اللہ کا سچا کیا ہوتا ہے؟ پیغمبر ہوتا ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. تو جیسے اللہ رسولوں کی مدد نصرت کرتا رہا ہے، اس طرح آپ کے ساتھ ہماری مدد اور نصرت ہے. پریشان نہیں ہونا. بڑا سا